مگر یہاں پہ ایک سوال اس کے بعد آئے 100. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. 100 دنیا میں بہت سارے آتھر گزرے. 100 مثلا پوری دنیا میں ورلڈ ہسٹری جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اہم پرسنالٹیز ان میں سے 100 کا سلیکشن. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ شیعہ علماء کے پاس ایک یہ بھی بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے 40 احادیث. رسول اللہ کی کچھ حدیثیں ہیں جس کے اندر 40 اس کے یاد کرنے والے کو بڑا ثواب بتایا گیا. ٹائم نہیں ورنہ میں اتنی شارٹ بات نہیں کرتا. یہ تو ہوا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ایک سلسلہ ہے بکس کا. ہر بڑے عالم نے کتاب لکھی ہے جس میں 40 حدیثیں جمع کی ہیں اور پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کیا. بعث اللہ فقیہا یوم القیامہ. اللہ قیامت کے دن اسے فقیہ بنا کے اٹھائے گا جس کو 40 حدیثیں یاد. اگر کہ اس میں بھی موسٹ فیمس بک امام خمینی کی ہے 40 احادیث. مگر یہ تو ہو گیا اسلامک پوائنٹ آف ویو. سیکولر دنیا میں آئیے تو 100 پرسنالٹیز. سلیکشن آسان نہیں ہے, بڑا مشکل ہوتا. ہر زمانے میں ایسی بکس لکھی گئی لیکن 20th سینچری کے اینڈ میں جو کتاب آئی وہ زیادہ فیمس ہوگی. مائیکل ولیم ہارٹ کی کتاب 100. اور مسلمانوں اس کتاب سے زیادہ انٹرسٹ اس لیے ہو گئے کہ اس نے سیکولر پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا کی ہسٹری کو دیکھا ہے. اور جو ہسٹوریکل پروفڈ پرسنالٹی, بہت سے انبیاء کو تو اس نے مانا ہی نہیں ہے کہ ہسٹری میں ان کا پروف نہیں, لیکن جو ہسٹری سے پروف ہے 100 کا سلیکشن کیا. نبی تو خالی اس میں 3 آئے. 1,24,124,000 میں سے صرف 3 نبی آئے. باقی تو دنیا بھر کے کئی بادشاہ ہیں, فلاسفر ہیں, ڈاکٹرز ہیں. اور اس نے جو 100 کا سلیکشن کیا تو پھر ان کی امپورٹنس کے اعتبار سے کتاب کی سیکوینس رکھی کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نمبر 1. اس نے ہسٹری کے اعتبار سے نہیں رکھا. اور اس نے جب پروفٹ محمد کا نام رکھا تو مسلمان انتہائی خوش. اچھا, اسی کتاب میں جیسس کرائسٹ بھی نمبر 5, موسیس بھی ہیں 15, 2 نبی اور بھی ہیں جو اس کا اپنا جو عقیدہ اور بلیف ہے اس کے اعتبار سے وہ ان کو مانتا بھی, انہیں بعد میں رکھا. نمبر 1 اس نے پیغمبر کو رکھا. اور ریزن کیا دیا؟ ہر پرسنالٹی کا ذکر کرنے کے بعد اس نے ریزن دیا ہے کہ میں نے ان کو یہ نمبر کیوں دی. حضرت موسیٰ جیسی پرسنالٹی 15 نمبر پہ کیوں آئی؟ حضرت عیسیٰ جیسی پرسنالٹی 5 وہ نمبر 4 پہ کیوں آئی؟ رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ نمبر 1, اور وہ کہتا ہے کہ I don't believe on his prophet, میں ان کو نبی نہیں مانتا, لیکن نمبر 1 اس لیے رکھا کہ جو انہوں نے میسج دیا اس پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھا گیا. ایک ہوتا ہے تھیوری پیش کر دینا لیکن اس کو پریکٹیکل نہ بنا سکتا. جیسے کیمنزم, مارکس نے نظریہ دیا لیکن بہرحال مارکس اس نظریے کے حساب سے کوئی حکومت قائم نہیں کر سکا. ذرا بات ڈرائی نہ ہونے پائے اور ٹائم بھی ختم نہ ہو جائے. بہت شوق کہا کہ پروفٹ محمد کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو زبان سے اس نے پریچ کیا باقاعدہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا اپنی پرسنل لائف میں بھی. پتہ نہیں آج پیٹرول یہاں پہ کتنا ہو گیا ہوگا, اتنا مہنگا پیٹرول ہے. سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سپر مارکیٹ میں یا اسٹور کے اندر شراب بھی رکھیں یا سور بھی رکھیں. اب دیکھیں ہر دنیا کے ہر ملک کے لا الگ ہیں. کچھ جگہوں پہ اجازت ہے, کچھ میں الگ لائسنس ہے. تو میری ایگزامپل کو نہ پکڑیے, لیکن ایک میسج کہ جہاں کبھی آپ واجبات کی بات کریں وہاں پہ لوگ ہر سے یہ اعتراض کر دیتے ہیں. سویڈن, وہاں پہ اگر آپ نارتھ میں جائیے روزے کی بات کریں تو روزہ 23 آورز بلکہ 30.5 گھنٹے کا روزہ ہوتا. کہتے مولانا آپ تو پڑھ کے چلے گئے, آپ کو کیا پتا, آپ تو جس ملک میں وہاں 6 گھنٹے کا روزہ. تو آپ اس قسم کا جو ریئیکشن, اچھا ہم لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آیت اللہ سیستانی اور امام خمینی کے منہ پہ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں. یہ جو اس قسم کا ریئیکشن ہے یہ تو رسول اور امام سے نہیں ہوا. مولا جا رہے ہیں تو دیکھا حسن بصری نام کا ایک آدمی وضو کر رہا. یہ حسن بصری اتنا شارٹ میں بیان کرنے والا نہیں ہے, بہت ڈیٹیل میں اس کے جانا, لیکن ٹائم نہیں اور شاید ٹاپک میں آج ضرورت بھی نہیں. وضو کر رہا, یہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جو پبلک کے سامنے اپنے آپ کو بہت ہی پوائز ظاہر کرتا ہے, بہت ہی پائٹی.
ایسے لوگ نماز بھی الگ اسٹائل کی پڑھتے ہیں، ایسے لوگ وضو بھی الگ اسٹائل کرتے ہیں، ایسے لوگ جب شرن غسل کرتے ہیں تو وہ بھی ان کا بڑے عجیب اسٹائل کا. لیکن چلے غسل کا مسئلہ تو یہ ہے کہ باتھ روم کا دروازہ لاک کر کے آپ بیٹھے تو کسی کو کیا پتا آپ کیسا غسل کر رہے ہیں. وضو پانی پہ پانی، پانی پہ پانی. وضو کا مسئلہ ذرا سے بال برابر جگہ بھی بغیر پانی کے نہ رہ جائے، پانی ویسٹ کر رہا. مولانا نے روکا، کہا کیا ہے اصل میں مسئلہ اللہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وضو کے لیے اتنا پانی ویسٹ کیا جائے. یہ پانی بھی اللہ کی ایک نعمت، ایک ایک ڈراپ قیامت کے دن جواب دینا. چنانچہ آپ فقہ میں مسئلہ پڑھیے، بعض مراجع تو کہتے ہیں کہ اگر 3 چلو سے آپ کا وضو ہو گیا اور آپ نے 6 چلو استعمال کر لیے تو وضو بھی آپ کا بنا. بعض مراجع کہتے ہیں، آپ کے مرجع کیا کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں بتا. کہتے ہیں کہ ایکسٹرا پانی آپ نے ڈالا پھر مسا آپ اسی سے کریں گے. مسا جو ہے نئے پانی سے نہیں. تو خیر انوائرمنٹ، پانی، گرینری، یہ ساری دنیا آج چیز ہے. 1400 سال پہلے اسلام نے بتایا اگر یہ پروٹیکشن تو آ چکا کہ نیکسٹ ورلڈ وار پانی کے مسئلے پہ ہوگی. لیکن مولا کسی نے کہا کہ اے حسن بصری چاہے کتنا ہی پانی کیوں نہ، یہ دریا کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہا ہے یا پانی ہی پانی. کہا لیکن ایک ایک ڈراپ کا حساب دینا. نماز اپنی جگہ، وضو اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ریسٹرکشن. جواب کیا ملا؟ دیکھیے کامن سینس تو کہتی ہے تھینک یو کہنا چاہیے، چلے وہ نہ کہو تو خاموش رہو. جواب کیا ملا؟ یہ ملا کہ اے علی، اے ابو الحسن، مجھے آ کے ایڈوائز کر رہے ہیں. میں نے تو خالی پانی ویسٹ کیا، تم نے جو جمل اور صفین میں اتنے مسلمانوں کا خون بہا دیا. تم خون بہاؤ تو کوئی بات نہیں، میں ذرا پانی بہا دوں تو اس کے اوپر اعتراض. مولا آگے بڑھ گئے کہ اب شیطان تمہاری زبان میں بول رہا. لیکن مطلب کیا ہوا اس چھوٹے سے واقعے کا کہ اگر آپ کسی کے سامنے بعض اوقات صحیح بات کہتے ہیں لیکن اس کا ریئیکشن ایسے ہی ہوتا ہے بہت روڈ. اگر اسلام کمپلیٹ دین اور کمپلیٹ دین کے 2 مطلب کہ نمبر 1 ہر زمانے اور ہر آدمی کے لیے اسلام کے پاس گائیڈنس ہے. نمبر 2 جو گائیڈنس ہے وہ پریکٹیکل گائیڈنس ہے. رسول اللہ نے پہلے خود فالو کیا پھر ہم سے کہا کہ ایسا کرو. تو کیا ہماری ساری عورتیں جو آج کل ویسے ہی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام عورتوں کو 2nd گریڈ کا سٹیزن مانتا ہے، مردوں کے ایکول رائٹس نہیں دیتا ہے، ویسوں کے ذہن میں آج کل یہ خیال آ رہا کہ تھوڑی بہت کمی ہے تو یہاں کے میڈیا نے پوری کر دی، پوری دنیا کا میڈیا. یہ آبجیکشن تو اس وقت ایران میں بھی ہوتے ہیں، یہ تو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، پوری دنیا. تو عورتوں کو تو کہنے کا چانس ملے کہ یا رسول اللہ آپ نے آ کر یہ بتا دیا کہ عورت کی ڈیوٹی کیا. لیکن اگر آپ کبھی عورت ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ ڈیوٹیز جو آپ بتا رہے ہیں. خود ہی بتائی عورت رسول اللہ سے بھی اسی طرح پروٹیسٹ کرتی جیسے آپ سے پروٹیسٹ کرتی، جیسے ہم لوگوں سے آگے پروٹیسٹ کرتی، جیسے مراٹھے سے پروٹیسٹ کرتی کہ جی آپ نے تو کہہ دیا لیکن بتائیے کیا کرے وہ عورت. ایک طرف نماز قضا ہو رہی ہے، دوسری جانب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو رہا ہے، اس کو کھانا پکانا ہے. مجھے پتا یہ انگلینڈ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایگزامپل جو ہے وہ ذرا یونیورسل ٹائپ کی بھی دی جاتی. اور تیسری جانب اس کا بچہ رو رہا، وہ بچے کو دیکھے تو شوہر کا کھانا نہیں پک پائے گا، شوہر کا خیال کرے تو نماز نہیں ہو پائے گی، نماز پڑھنے جائے تو یہ سب رہ جائیں گے. رسول اللہ کو کیا پتا، رسول اللہ کو کیا مانا؟ وہ تو کہہ کے چلے گئے تو یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا. گرچ بات غلط ہے لیکن پوائنٹ اس کا ویلڈ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اسلام لے کر آئے اور آپ نے اسلام کو کمپلیٹ ریلیجن شو کیا اور آپ نے کہا اس کا ہر حکم پریکٹیکل ہے تو بتائیے یہ کیسے اس کے اوپر عمل کیا جائے. آپ کو کیا معلوم کہ کس انداز سے فیملی لائف گزاری جاتی. پیغمبر کی رسالت ایک بہت بڑا اعتراض رہے گا اپنی جگہ پر، اور بہن کا اعتراض رہے گا حسن بصری شیطان کی زبان بول رہا، لیکن یہ تو صحیح ہے. اس لیے ضرورت پڑے گی پیغمبر کے ساتھ رسالت کے کام میں کوئی ایک ایسی عورت بھی ہونا چاہیے کہ جو کچھ رسول اللہ انسٹرکشن اور گائیڈنس دیتے جا وہ سب پر عمل کر کے یہ دکھا دے کہ دیکھو کوئی چیز بھی پریکٹیکل نہیں ہے. آ کے دیکھو کہ بچہ رو رہا ہو تو گہوارہ
بھی اس کا ہلایا جا رہا، دوسری جانب شوہر کے آنے کا وقت ہے تو گرمیوں کے اندر چکیوں سے پیس کے اس کے کھانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، اور تیسری جانب اللہ کی عبادت نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اور ایسی نماز کہ بس دیکھیں یہ بیلنس کہ یہ تاریخ کا جملہ ہے، ہسٹری میں آیا کہ روزانہ شہزادی